الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا ومرجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى فقيل من يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى
أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال میلاد پر گزشتہ جمعہ المبارک کے خطبہ سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ گزشتہ جمعہ قرآنی آیات کی روشنی میں یہ عرض کیا گیا کہ اس کائنات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد اور بے مثال ہستی ہیں کہ جن کا صرف پیدا ہونے کے وقت بے مثال ہونا ظاہر نہیں ہوا، بلکہ ان کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے، بلکہ کائنات کی پیدائش سے بھی پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت کے ترانے پڑے جا رہے تھے۔ قرآن جس کی شہادت دیتا ہے۔ آج آپ کی بے مثال ولادت کا ایک اور قرآنی پہلو عرض کیا جا رہا ہے۔ تمام انبیاء کرام کی تاریخ میں عام انسانوں کی تو کوئی مماثلت ہی نہیں درجے میں کسی بھی نبی کے ساتھ، اگرچہ جنس میں تو سب اولاد آدم ہیں، لیکن جو درجات کا تفاوت ہے اس میں انبیاء کرام بہت بلند ہیں، اور پھر حضور تو بلند تر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تمام انبیاء کرام کی تاریخ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا، منفرد اور بے مثال شان رکھتے ہیں کہ آپ کی ولادت سے ہزاروں سال قبل آپ کو اللہ کے دو نبیوں نے اللہ سے مانگا ہے۔
اور ایک اہم موقع پر قبولیت کے اور قرب الہی کے ایک خاص موقع پر اللہ کے عظیم نبی جسے رب نے اولو العزم رسولوں میں شمار کیا، انہوں نے ایک عظیم موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے مانگا، اور اس دعا پر ان کے بیٹے اور اپنے وقت پہ نبوت کا تاج پہننے والے جناب اسماعیل علیہ السلام نے اس مبارک دعا پر آمین فرمائی۔ قرآن اس پس منظر کو بھی بیان کرتا ہے جب اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کر چکے، کعبہ بنا چکے، تو پھر اللہ سے کچھ دعائیں مانگی۔ رب العالمین اس سارے پس منظر کو قرآن میں بتا رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد، بیت اللہ بنا لینے کے بعد، قبولیت کے اس خاص موقع پر، قرب الہی کے اہم ترین موقع پر، جناب خلیل و جناب اسماعیل اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہیں، بہت سی دعائیں مانگی ہیں۔ ان دعاؤں میں سب سے آخری اور اہم ترین دعا عرض کیا الہ العالمین ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے ہمارے پروردگار۔ دیکھیں جتنی دعائیں ہیں انبیاء کرام کی قرآن میں وہ لفظ رب کے ساتھ ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے نا اے ہمارے رب یا اے میرے رب، تو اگر ایمان کا چراغ دل میں روشن ہو، ایمان زندہ ہو، تو لطف آ جاتا ہے یہ لفظ زبان پہ آتے ہی۔ اس لیے نبیوں کی جتنی دعائیں ہیں، انسان اول اور نبی اول جناب آدم علیہ السلام، دعا ہے قرآن میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ دیگر نبیوں کی دعائیں بھی انہی الفاظ سے، حضرت نوح رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا،
حضرت ایوب رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. حضرت موسیٰ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. اور کہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکه فی امری كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. انبیاء کی جتنی دعائیں قرآن میں آئی ہیں اس میں لفظ رب کا تکرار ہے. اور پھر جب قرآن کے آئینے میں قرآن کو رب العالمین نے انسانی ہدایت کے لیے عالمی منشور بنا کر بھیجا تو پھر ہمیں دعا کا طریقہ بتلاتے ہوئے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہاں بھی لفظ رب موجود ہے. اور میں اس کا منکر نہیں ہوں، یاد رکھیں. اگر ہم یوں کہیں یا اللہ اپنے نبی کی برکت سے ہم پر رحم فرما تو اس کا کوئی انکار نہیں. لیکن جو قرآن کا ذوق ہے، مزاج ہے، وہاں کہیں بھی یہ لفظ نہیں ہے. وہاں ڈائریکٹ بندہ رب سے مخاطب ہے اور کہتا ہے ربنا، اے ہمیں پالنے والے. اس میں جو حسن ہے وہ کسی وسیلے میں نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم و اسماعیل یہ دعا کر رہے ہیں بیت اللہ بنا کر، اللہ سے رسول اللہ کو مانگ رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. یہ کتنا حسین منظر ہے. جناب ابراہیم و اسماعیل تعمیر کعبہ کے بعد، عمارت بنا لینے کے بعد، دنیا والے مزدور اور مستری اپنا کام مکمل ہو جانے کے بعد مالک سے مزدوری لیا کرتے ہیں، لیکن یہ مکان بھی بے مثال ہے، بنانے والے بھی بے مثال ہیں. اور اس مکان کے بنانے پر اللہ سے جس کو مانگ رہے ہیں وہ نبی بھی بے مثال ہے. عرض کیا الہ العالمین ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. پروردگار تیرے امر پر، آپ کے حکم پر ہم نے بیت اللہ بنا لیا ہے. اگر اس عظیم کارنامے کے سر انجام دینے پر اگر آپ کی بارگاہ سے ہمیں آپ انعام دینا چاہیں تو ہماری گزارش ہے کہ ہماری نسلوں میں محمد کو بھیج دے. ان کی صفات کیا ہو؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. ہم نے بیت اللہ بنا دیا ہے، اس کی آبادی کے لیے محمد کو بھیج دے جو یہاں آنے والے خوش نصیبوں کو قرآن کی آیات کی تلاوت کر کے سنائے گا اور اس گھر کے در و دیوار کو بھی معمور کرے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہاں آنے والے، اس درسگاہ میں آنے والے خوش نصیبوں کو قرآن و سنت کے زیور سے آراستہ کرے گا.
وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں سے شرک و کفر کا زنگ اتارے گا اور ایمان کا رنگ لگائے گا. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. الہ العالمین، ہم نے بیت اللہ بنا کر دامن پھیلا کے سوال کر دیا ہے، لیکن ساتھ اپنی عاجزی کا بھی اعتراف کرتے ہیں، تیری بے نیازی کا بھی اقرار کرتے ہیں. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ، یا اللہ ہم عاجز ہیں، تو عزیز ہے. ہم مانگ سکتے ہیں، منوا نہیں سکتے. ہم مغلوب ہیں، تو غالب ہے. ہمارا منصب سوال کرنا ہے، تیری مرضی ہے کہ مانے یا نہ مانے. پھر تیری شان ہے الحکیم، تو حکمتوں کا بادشاہ ہے. اگر ہماری گزارش تیری منشا کے مطابق اور تیری حکمت کے مطابق ہے تو پھر ہماری نسلوں میں محمد کو بھیج دے. یہ دعا قبول ہو گئی، لیکن اس کا اظہار ہوا ہزاروں سال بعد، اور اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا. اور جب اس کا اظہار فرمایا تو ایک ترمیم کے ساتھ ہے. ذرا قرآن کے الفاظ پہ پوری توجہ رکھیے گا، ایمان تازہ ہوگا. حضرت ابراہیم نے جو دعا کی ہے اس میں حضور کی 4 خوبیاں بتائی ہیں. 4 کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری نسل میں بھیج، اور ان کے 4 کام ہیں. اس میں پہلا نمبر یہ ہے یتلو علیہم آیاتک، قرآن پڑھیں گے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن کی آیات بھی پڑھائیں گے. دوسرے نمبر پہ معنی بھی بتائیں گے. تیسرے نمبر پہ والحکمہ، سنت بھی سکھائیں گے. اور چوتھے نمبر پہ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں سے شرک، کفر اور تعصبات، قبائلی نفرتوں کا زنگ اتار کر ایمان کا رنگ لگائیں گے. یہ 4 خوبیاں اس ترتیب سے ہیں: تلاوت قرآن پہلے، تعلیم قرآن دوسرے نمبر پہ، اور تعلیم سنت تیسرے نمبر پہ، اور تزکیہ نفس جس کو میں نے تعبیر کیا شرک و کفر اور رسومات بدعات کا زنگ اتار کر ایمان کا رنگ لگائیں گے، یہ چوتھے نمبر پہ حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں ہے. جب اللہ نے اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور دعائے خلیل کا ثمرہ بن کر، نتیجہ بن کر حضور تشریف لائے، اللہ نے اس دعا کی قبولیت کو قرآن میں بتلایا تو ایک ترمیم کے ساتھ ہے. فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ دعائے خلیل کو شرف قبولیت مل گیا، اور گو کہ اظہار ہزاروں سال بعد ہوا، لیکن رب العالمین نے قلب خلیل پہ وحی اتار کر اسی وقت تسکین کر دی کہ میرے خلیل آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا ہو گیا ہے. اور ساتھ یہ بھی اعلان سن لیجئے، جو آپ کے ساتھ تعمیر کعبہ میں شامل تھا اور جو اب آپ کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہا ہے، اسی اسماعیل کی نسل میں محمد کو بھیج رہا ہوں. بیٹے تو 2 ہیں، حضرت اسحاق بھی ہیں، حضرت اسماعیل بھی. دونوں بیٹے حضرت ابراہیم کے ہیں. حضرت اسحاق کی نسل سے ہزاروں نبی پیدا ہوئے، حضرت اسماعیل کی نسل سے ایک نبی کو اللہ نے پیدا فرما کر ان ساروں کا امام بنا دیا.
تو اسی وقت تسلی تو دل میں اتار دی کہ آپ کی دعا قبول ہے، لیکن چونکہ حضرت ابراہیم نے بھی کہا تھا انک انت العزیز الحکیم، یا اللہ ہم مان سکتے ہیں، منوا نہیں سکتے، اور اگر آپ مان لیں تو اس دعا کا ظہور کب ہونا ہے؟ وہ حکیم تو آپ ہیں، ہمارا ایمان ہے آپ کی حکمتوں پر۔ تو رب العالمین نے بتلایا کہ آپ کی دعا قبول ہے، ہم اپنی حکمت کے مطابق آپ کی دعا کا نتیجہ بنا کر محمد کو بھیجیں گے اور اسماعیل کی نسل میں بھیجیں گے۔ اب جب وہ حضور تشریف لائے ہیں اور دادا شاہ بلاول والوں، آپ کی اور میری قسمت جاگ گئی کہ ہم بھی حضور کی امت میں پیدا ہو گئے، ہمارے عیب بھی چھپ گئے، ورنہ یاد رکھو تیری میری شکلیں کہیں سلامت نہ ہوتی۔ پہلی امتوں کا ایک ایک گناہ تھا انفرادی، ایک ایک گناہ کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ اس وقت ہم وہ سارے اکٹھے کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اوپر اجتماعی عذاب نہیں آتا کہ ساری امت تباہ ہو جائے۔ اللہ ادھر ہمارے گناہوں کو دیکھتا ہے اور 1400 سال پہلے بہتے حضور کے آنسوؤں کو دیکھ کر عذاب ڈال دیتا ہے۔ یہ جو ہم حضور کے حصے میں آ گئے نا، ہمارا تو کام بن گیا ہے۔ انتم انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ آپ نے فرمایا اللہ نے انبیاء میں سے مجھے تمہارے حصے میں رکھ دیا اور امتوں میں سے تمہیں میرے حصے میں رکھ دیا۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہو گیا۔ اب حضور تشریف لائے، دعائے خلیل کا ثمر بن کر تین چیزیں سن لیں۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ بن کر، حضرت عیسیٰ کی خوشخبری بن کر، اور اپنی ماں آمنہ کے خوابوں کی تعبیر بن کر۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ حضرت ابراہیم نے جو دعا کی تھی وہ بات بھول نہ جائیں۔ اس میں پہلا نمبر تلاوت آیات کریں گے، دوسرے نمبر پہ قرآن سکھائیں گے، تیسرے نمبر پہ سنت سکھائیں گے، چوتھے نمبر پہ ان کے دلوں سے زنگ اتاریں گے، رنگ چڑھائیں گے۔ اور جب یہ قبولیت دعا بن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ نے ایک ترمیم کر دی، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ البتہ تحقیق، دو تاکیدیں ہیں اس میں، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں یار بالکل پکی بات ہے، یہ عربی میں دو، لقد، لام بھی تاکید کے لیے اور قد بھی تاکید کے لیے، پھر من اللہ تشدید کے ساتھ پورے زور سے اللہ نے بتلایا۔ کاش کہ عربی ذوق کوئی ہوتا زندہ اس وقت امت مسلمہ میں۔ ہم تو اس وقت عربی تفہیم کے لحاظ سے تو مجموعی طور پہ ہم مر چکے ہیں نا، ہمیں عربی کا بالکل شد بدھ ہی کوئی نہیں۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین۔ میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، اس ساری چیزوں کو، قرآن کے الفاظ کو دیکھ کر اللہ کرے اس کا میں مفہوم ادا کر سکوں۔ رب العالمین نے فرمایا لوگو یوں تو تم پر میرے اتنے احسانات ہیں کہ تم شمار نہیں کر سکتے، لیکن ان سارے احسانات میں سے پوری کائنات پر، پوری انسانیت پر میرا سب سے بڑا احسان ہے وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ اسی احسان کی برکت سے ساری نعمتوں کو دوام ملتا ہے۔ میں اس کو زیادہ چھیڑنا نہیں چاہتا، آگے چلیں۔ فرمایا یقیناً پکی بات ہے اللہ نے مومنین پر احسان کیا۔ کب؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب انہی میں سے، انہی کے اندر، انہی میں سے ایک انسان اکمل کے سر اقدس پہ نبوت کا تاج سجا دیا۔ حضور کی بعثت، حضور کی آمد بھی احسان ہے،
اور حضور کا انسان ہونا بھی احسان ہے۔ اگر کوئی فرشتہ نبی بن کے آ جاتا اس کو کیا پتا ہوتا غم کی شدت میں برداشت کرنا کتنا مشکل ہے، اس کو کیا پتا ہوتا گرمی کے روزوں میں پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل تو بنتا ہی نہیں، آئیڈیل تو تب بنے نا جب ہماری جنس سے آئے ہیں۔ تو یہ بھی احسان ہے رب کا، جن کے احساسات، جذبات، ضروریات من وجہ ہماری جیسی ہیں، ان کے سر اقدس پہ ختم نبوت کا تاج سجا کر اللہ نے دوسرا احسان کیا۔ اور پھر فرمایا ان کی صفات کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ قرآن کی آیات کی تلاوت کر کے لوگوں کو قریب لائیں گے۔ کیوں؟ اللہ نے اپنے کلام میں بھی تاثیر رکھی اور اپنے نبی کی زبان میں بھی تاثیر رکھی۔ یہ ڈبل ڈوز ہے، ایمانی ڈوز ہے اور ڈبل ہے کہ قرآن ایسا کلام ہے جو دلوں کی تاروں کو چھیڑ دیتا ہے، اور پھر جب قرآن کو محمد کی زبان مل جائے تو کیا بات۔ اس لیے چشم فلک نے حضور کی زندگی میں تو یہ نظارہ کئی بار دیکھا کہ یہ آیات جب حضور کی زبان پہ آئی تو کفر و شرک کے پتھر پگھل گئے۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتی، ان کا پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے لوگوں کو قریب لائیں گے۔ اور دوسرا کام جو اس دعا میں چوتھے نمبر پہ تھا نا، یزکیہم، زنگ اتاریں گے، رنگ چڑھائیں گے، یہاں دوسرے نمبر پہ فرمایا جو بھی ان کے قریب آئے گا آیات کی برکت سے، اس کے دلوں سے پہلی فرصت میں شرک و کفر کا زنگ اتار دیں گے۔ پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر قرآن و سنت کا رنگ جو چڑھائیں گے تو پھر دنیا دیکھے گی ابو قحافہ کا بیٹا صدیق اکبر بن جائے گا۔ پھر جب قرآن و سنت کے زیور سے آراستہ ہوگا تو پھر خطاب کا بیٹا عدل کا امام بن جائے گا۔ جب قرآن و سنت کا رنگ لگے گا پھر عفان کا بیٹا عثمان دنیا حیا میں امام نظر آئے گا۔ پھر ابو طالب کا 6 سال کا بیٹا علی آئے گا تو دنیا شجاعت و بہادری میں آئیڈیل بن جائے گا۔ پھر جناب ابو عبیدہ آئے گا، امت کا امین بن جائے گا، دل نشین بن جائے گا، حسین بن جائے گا، مسلمانوں کے دلوں کا مکین بن جائے گا۔ پھر جناب ابو ذر آئے گا تو بے زر ہو جائے گا، بالا ہو جائے گا، برتر ہو جائے گا، قیامت تک کے لیے تنقید سے بالا تر ہو جائے گا۔ پھر اس درسگاہ میں جب قرآن و سنت کے زیور سے آراستہ حبشے کا کالا بلال ہوگا تو لازوال ہو جائے گا، پرجمال ہو جائے گا، اتنا باکمال ہو جائے گا، مکے کی گلیوں میں چلے گا تو قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے گی۔ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، یہ زنگ اتار دیں گے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر قرآن و سنت کا رنگ چڑھائیں گے تو پھر صحابہ کا کردار قرآن کی آیات میں چمکے گا۔ یہ جو صحابہ کا کردار قرآن کی آیات میں چمک رہا ہے، یہ چمک ان کے اندر پیدا درسگاہ مصطفیٰ سے ہوئی ہے۔ یہ ایسے نہیں چمکے، ان کو چمکایا ہے مرکز نور نے۔ ساری روشنیوں کا مرکز، نور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روشنی۔ ساری روشنیوں کا اور سارے انوارات کا مرکز بنا کر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔
اور جو بھی اس مرکز کی صحبت میں آ گیا وہ اتنا چمکا کہ قرآن کی آیات میں آج بھی چمک رہا ہے. آج بھی قرآن کی آیات میں ابو بکر چمک رہا ہے. اور ایک اور بات ہے، یہ آسمان کے دامن میں سورج چمکتا ہے اور اس کی چمک سے ستارے چمکتے ہیں، قمر بھی چمکتا ہے. قمر عربی میں کہتے ہیں چاند کو. اور آپ کو پتہ ہے چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، سورج سے مستعار ہے، سورج سے مستفاد ہے. سورج کی چمک چاند میں آتی ہے تو یہ چمکتا ہے، اس کی روشنی اپنی تو نہیں ہے. ستاروں کی روشنی بھی اپنی نہیں ہے، وہ سورج سے مستفاد و مستعار ہے. اور اللہ کرے آپ سمجھیں، دنیا دیکھ رہی ہے آسمان کے دامن میں سورج چمکتا ہے، اس کی چمک کے نتیجے میں قمر چمکتا ہے، چاند چمکتا ہے، ستارے چمکتے ہیں. سارے ستارے چمک والے ہیں لیکن ان میں قمر ایک ہے. سارے صحابہ کا ایمان چمک رہا ہے لیکن ان میں ابو بکر ایک ہے. یہ ان ستاروں میں قمر ہے جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم. یہ میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. جیسے لوگ دنیا میں ستاروں کو دیکھ کر، قرآن کہتا ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، تم ستاروں کو دیکھ کے راہ پاتے ہو. جیسے دنیا میں لوگ آسمان کے دامن میں چمکنے والے ستاروں کو دیکھ کر دنیا کے راستے معلوم کر لیتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ آسمان رشد و ہدایت کے تاروں کو دیکھو گے تو جنت کا راستہ معلوم ہو جائے گا. اور پھر جب چاند چمکتا ہے تو پھر روشنی نمایاں ہو جاتی ہے. چاند کی چمک میں، چاند کی چاندنی میں ہر بندے کو منزل کا راستہ معلوم ہو جاتا ہے. فرمایا جیسے دنیا میں قمر چمکتا ہے تو سارے راستے نمایاں نظر آتے ہیں، ایسے ہی جب ان ستاروں میں ابو بکر مثل قمر چمکتا ہے تو جنت کا راستہ بہت نمایاں ہو جاتا ہے. تو یہ ستاروں کو چمکا دیا، صحابہ کو چمکا دیا اس فیض نے. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں سے زنگ اتارا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت قرآن و سنت کا رنگ لگا دیا ان کو. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جن کے دلوں میں بڑا پرانا زنگ لگا ہوا تھا، جسے یوں سمجھا جا رہا تھا کہ یہ نہیں اترے گا. آمنہ کے لال نے، محبوب ذوالجلال نے، انبیاء کے افسر نے، اللہ کے دلبر نے آ کر اس زنگ کو ایسا اتارا کہ قیامت تک ان شخصیات پہ چڑھا ہوا رنگ آئیڈیل بن گیا، معیار بن گیا صحابہ کا ایمان. اور یہ بنائے ہوئے ہیں حضور کے، سنوارے ہوئے ہیں درسگاہ مصطفیٰ کے. تو عنوان میں نے یہاں سے شروع کیا کہ اللہ کے خلیل اور جناب اسماعیل نے مانگا، اللہ نے ان کی دعاؤں کا ثمرہ بنا کر، نتیجہ بنا کر حضور کو بھیجا ہے. کائنات میں یہ نرالا میلاد ہے، کائنات میں یہ بے مثال باکمال میلاد ہے، پیدائش ہے اس ہستی کی کہ یہ ایک نبی کی
خوشخبری کا نتیجہ بن کے آ رہے ہیں، 2 نبیوں کی دعاؤں کا نتیجہ بن کے آ رہے ہیں، اور اپنی ماں کے خوابوں کی تعبیر بن کے آ رہے ہیں۔ اتنا عظیم نبی بھیج کر رب نے فرما دیا ان کے پیچھے چلو گے تو تم بھی عظیم ہو جاؤ گے۔ ان کے پیچھے جن کے ساتھ نسبت کسی مکان کو ہو گئی تو وہ بھی جنت بن گیا۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ مکان ہے جہاں آج بھی حضور جناب شیخین کے ساتھ آرام فرما ہے۔ مکان ہے، مکان کہتے ہیں جگہ کو۔ ارے اتنا عظیم نبی اللہ نے بھیج دیا جس کے ساتھ نسبت مکان کو ہو جائے تو زمین کا ٹکڑا جنت بن جاتا ہے۔ اور پھر میں اپنے روح کی جو غذا ہے اس کو تو کہوں گا، جس نبی کی عظمت و شان کا یہ عالم ہے، اس کے ساتھ اس کے قدموں کے ساتھ زمین کا ٹکڑا ملتا ہے تو جنت بن جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جب انسان مل گئے تو وہ اتنے عظیم ہو گئے، ساری دنیا جنت کو تلاش کرتی ہے، لیکن میرا تو عقیدہ ہے جنت میرے نبی کے غلاموں کو، صحابہ کو تلاش کرتی ہے۔ یہ عظمت ہے، یہ فیض ہے درسگاہ مصطفیٰ کا، جن کا بے مثال میلاد، جن کا بے مثال اور باکمال میلاد ہوا اس ربیع الاول کے مہینے میں، وہ کوئی عام انسان نہیں، بہت خاص ہے۔ ارے جس کے قدموں سے زمین کے ٹکڑے کو نسبت ہو جاتی ہے تو وہ بھی جنت بن جاتا ہے۔ جب اس سے انسان لگتا ہے تو اس کو کیا عظمت ملتی ہے؟ قرآن کی آیات سنیے، یہ سورہ آل عمران ہے، 3 پارے میں سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی 3ری سورت ہے، اس میں آیت نمبر 31 ہے۔ رب العالمین نے خود فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا میرے محبوب اپنی مقدس مطہر منور منزہ زبان کے ساتھ انہیں میرا پیغام سنا دیجئے۔ دنیا میں ہر بندے کی خواہش ہے، ہر ذی شعور کی خواہش ہے کہ میں اللہ کی نظروں میں سما جاؤں، رب کا منظور نظر ہو جاؤں۔ فرمایا میرے محبوب انہیں بتلا دیجئے اگر میرے ہاں تم منظور نظر بننا چاہتے ہو تو پھر میں نے کائنات میں جنہیں اپنا محبوب بنا کر بھیجا ہے ان کے پیچھے چلو، وہ جنہیں ہر چیز ہی خوبصورت دی ہے، شان بھی اعلیٰ، مقام بھی اعلیٰ، عظمت بھی اعلیٰ، درجات بھی اعلیٰ، اصحاب بھی اعلیٰ، ازواج بھی اعلیٰ، چاروں بنات بھی اعلیٰ، اور نام بھی اعلیٰ، نام بھی شان والا دیا، کام بھی شان والا دیا، بلکہ یوں کہوں نام اتنی شان والا دیا، کام اتنی شان والا دیا۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام محمد زبان پہ آئے گا تو لب مل جائیں گے، اور ان کا مشن موقف کام تمہارے عمل میں آئے گا تو رب مل جائے گا۔ یہی پیغام ہے ربیع الاول کا کہ ان کی سنت کو عمل میں لائیے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو میرے رسول کی اطاعت کر لے گا، میرے رسول کے پیچھے چلے گا، میرے رسول کی مان کے چلے گا، یوں سمجھ لے کہ وہ اللہ کی مان کے چل رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا
تم پر اللہ نے احسان کیا کہ دعائے خلیل کا ثمر بنا کر محمد کو بھیج دیا ہے صفات دے کر. اب تمہارا کام ہے فاتبعونی، ان کی اتباع کیجئے. یحببکم اللہ، جب تم ان کی اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا. پہلا انعام وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. اور پھر امت میں سب سے کامل اور اکمل ترین اتباع جس شخص نے کی، دنیا اسے ابو بکر کہتی. پھر رب نے اسے محبوب بنا کر کیا کہا؟ جبرائیل کو بھیج کے کہ میرے محبوب ابو بکر کو بدلا دیجئے، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے. یہ محبوب ہے. اور گناہ تو مٹ گئے. یوں ہوا، یوں درجہ بھی بلند ہو گیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے دنیا کو بتلایا، لوگوں جس نے مجھ پر احسانات کیے میں سب کے بدلے چکا کے جا رہا ہوں. ابو بکر کے احسانات مجھ پر بقایا ہیں، قیامت کے دن اللہ ہی اس کو بدلہ عطا فرمائے گا. یہ وہ ہے جس نے اتباع اکمل کی ہے. تو اللہ کی نظروں میں ایسا سمایا کہ رب نے فیصلہ کیا تم دونوں، ایک وہ جو اتباع میں اکمل ہے اور ایک وہ جو محبوب بن کے، مطلوب بن کے، مراد بن کے آیا، لایا گیا. اللہ کو اتنے بھاگ ہے کہ رب نے کہا تمہیں ہمیشہ اپنے نبی کے ساتھ سلانا ہے. دنیا دیکھتی رہے گی کہ ہم وفا کا بدلہ یوں دیا کرتے ہیں. بہرحال یہ مقدس عنوان ابھی انشاءاللہ جاری ہے. اس سے آگے چلیں گے انشاءاللہ. اللہ نے زندگی اور توفیق عطا فرمائی تو آئندہ جمعہ کے خطبہ میں مزید اس عنوان کو کھولیں گے. قرآن کی آیات، حالات، واقعات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اس عنوان کو مزید واضح کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.